السلام علیکم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے پنجگانہ نماز کے حوالے سے چند گزارشات کروں گا، کیونکہ ہم دن کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر وہی نماز صحیح نہ ہو، احادیث کے مطابق نہ ہو، یا ہمیں ان کے فضائل کے بارے میں پتہ نہ ہو، فضیلت کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ کون سی نماز کی کیا فرضیت ہے، کیا اہمیت ہے، میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین اور حدیث کے حوالے سے چند گزارشات کروں گا۔ پہلے میں آپ حضرات کو یہ بتاؤں گا کہ ان 5 نمازوں کی رکعات کتنی ہیں اور کتنی کتنی پڑھنی چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فجر کی 4 رکعات پڑھی ہیں، 2 سنتیں ہیں اور 2 فرض ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ظہر کی فرائض سے پہلے، فرضوں سے پہلے 4 سنتیں پڑھی ہیں، اور فرائض کے بعد بھی 4 سنتیں پڑھی ہیں۔ لیکن ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ظہر کی نماز سے پہلے 2 رکعات اور بعد میں بھی 2 رکعات پڑھی ہیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھی ہیں اور 4 فرض پڑھے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی 3 رکعات فرض نماز پڑھی ہیں اور اس کے بعد 2 سنتیں گھر جا کے پڑھی ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز 4 فرض، 2 سنتیں اور 3 وتر بھی پڑھے ہیں، 1 وتر بھی پڑھا ہے، 5، 7 اور 9 وتر بھی پڑھے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ساری رکعات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہیں، جو حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ ان رکعات کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے اور ان کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں پڑھنے والا شخص دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے، یعنی کہ دنیا ما فیہا، یعنی کہ دنیا میں، یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ یعنی کہ ایک انسان کو ساری دنیا مل جائے، ساری دنیا کی دولت وہ اکٹھی کر لے، اور ایک شخص فجر کی 2 سنتیں پڑھ لے تو وہ ساری دنیا کو اکٹھا کرنے والا ان 2 رکعات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک سائنسدان نے لکھا ہے کہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص وہ ہے جو فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے، یعنی کہ دنیا کی کوئی چیز یا یہ ساری دنیا مل بھی جائے تو فجر کی 2 سنتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ظہر کی 12 رکعات پڑھتا ہے، یعنی کہ 4 سنتیں پہلی پڑھتا ہے اور 4 بعد میں پڑھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے جو ظہر کی 12 رکعات پڑھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی
4 سنتیں پہلے پڑھ لے اور 2 بعد میں پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ مقام اور یہ اجر نہیں ملے گا۔ اجر اسی کو ملے گا جو 12 رکعات پوری کرے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی 4 سنتیں بھی پڑھی ہیں اور 4 فرض بھی پڑھے ہیں، لیکن ان کو ضروری نہیں کہا، لیکن ان کا اجر بہت زیادہ بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہے پھر 4 فرض پڑھتا ہے، فرمایا رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحمت نازل کرتا ہے، اپنا فضل نازل کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز، حدیث کے اندر آتا ہے، معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے اپنے حجرے سے باہر آتے، یعنی کہ مسجد کے اندر آتے، آگے جماعت کرواتے، نماز پڑھاتے اور نماز پڑھانے کے بعد 2 رکعات گھر جا کے پڑھتے۔ اب جو میرے بھائی 7 رکعات پڑھتے ہیں وہ تو مجھے پتہ نہیں کیسے پڑھتے ہیں، لیکن جو حدیث کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، 730 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے 3 فرض اور 2 سنتیں پڑھی ہیں۔ یہ مغرب کی نماز ہے۔ اس طرح عشاء کی نماز، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 فرض پڑھتے عشاء کے، پھر 2 سنتیں پڑھتے اور 1 وتر بھی پڑھتے، 3، 5، 7 اور 9 بھی پڑھتے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ایک بات کو یاد رکھیں کہ دنیا میں احادیث کی کتاب اور تاریخ کی کتابوں کو بھی اگر آپ دیکھ لیں، پڑھیں غور کے ساتھ، تو آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی 4 سنتیں پڑھی ہیں، کیونکہ عشاء کی 4 سنتیں پہلی ہیں ہی نہیں جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہیں۔ جو حدیث کے اندر وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 فرض، 2 سنتیں اور 3 وتر پڑھے ہیں، 1 بھی پڑھا ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ رکعات ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں۔ 4 رکعات فجر کی ہیں، 12 رکعات ظہر کی ہیں۔ 12 پڑھ لیتے ہیں تو اجر زیادہ ہے، اگر 10 پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اس میں گناہ نہیں ہے۔ عصر کی 8 رکعتیں، 4 سنتیں ہیں اور 4 فرض ہیں۔ اگر 4 فرض ہی پڑھ لیتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر پڑھتے ہیں تو اجر بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح مغرب کی 5 رکعات ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، 3 فرض ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پڑھے ہیں اور 2 سنتیں گھر جا کے پڑھی ہیں۔ اس طرح عشاء کی نماز 4 فرض ہیں، 2 سنتیں ہیں اور 3 وتر ہیں، یعنی کہ ٹوٹل 9 رکعات بنتی ہیں، 7 بھی بنتی ہیں۔ اگر 9 وتر ملا لیے جائیں تو پھر زیادہ بن جاتی ہیں، 4 فرض، 2 سنتیں اور 9 وتر، کتنی زیادہ رکعات بن جاتی ہیں۔ لیکن اگر 4 فرض، 2 سنتیں، 1 وتر بھی پڑھ لیے جائے تو ٹھیک ہے، 3 بھی پڑھ لیے جائیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وتر یحب الوتر، کہ اللہ تعالیٰ طاق ہیں، طاق کو زیادہ پسند کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ایک کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ہیں 5 جگانہ نماز کی رکعات اور ان کی فضیلت۔ تو آئیں میرے محترم بھائیوں، ان حدیث پہ عمل کریں اور ان نیکیوں کو ضائع نہ ہونے دیں، ان رکعات کو پڑھیں تاکہ ہم اجر سے محروم نہ رہ سکیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی سنتیں نہیں پڑھتے، وہ اچھا نہیں کرتے، بہت برا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ان رکعات کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں اور ہمیشہ کریں، 1-2 دن نہیں، ہمیشہ کریں، تاکہ ہم بہت زیادہ اجر سے محروم نہ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، الحمد للہ رب العالمین۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور میرا ہر بھائی لائک بھی کرے۔ السلام علیکم۔